دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی، اس نے پاپا کو چلاتے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے ممی کو پاپا سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑتے سنا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھا گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا کیونکہ ان کا کمرہ ان کے کمرے کے قریب ہی تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپے ہیں، دماغ نہیں۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ تھے اور تنگ ہیں۔ تم لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہو نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو کیونکہ اس شہر، اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے سر اٹھا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس حد تک باتیں سن سکتے تھے۔ ان کے والدین کی آوازیں یقیناً کچن تک جا رہی تھیں، مگر ملازمین کے چہروں پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے۔ ان کے لیے یہ آوازیں نئی نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسے تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کسی اچھی بات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جو آج تمہارے پاس ہے یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا جو تم نے مجھے دیا۔ وہ ہر شوہر بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا۔ آئی وش میں نے تمہیں کچھ نہ دیا ہوتا۔ میں نے تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوتا، تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ قہقہہ سنا تھا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید کیسے کر سکتے ہو؟ میرے جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر کے کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے حوالے سے جانا جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے وہاں۔ میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ حاصل۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر چلاتے سنا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تمہارے حوالے سے صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے مجھے۔ تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتا ہوں میں۔ تمہارے حوالے سے پہچانے جانا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم کیا ہو، تم کیا سمجھتے ہو۔ میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب کچھ جانتی ہوں۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکرٹری کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ ہاں گیا تھا، لیلا کے ساتھ مری۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ خود کون سی پارسا ہو، وہ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو، جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہارے کیسے تعلقات ہیں۔ حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی دن کے بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا اپنے بزنس ٹور پر گئے ہوتے اور کبھی ممی اپنے فیشن شو کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتی، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پر ہوتا تھا وہ یہی سب کچھ کہا اور کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنا، چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا یا ہر وہ چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ توڑ دیتے۔ وہ بچپن سے یہی سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ والدین کے درمیان ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو صرف وقتی طور پر۔ اس کی ممی
شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی، پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھی اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں میں ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی اور پھر یہ مختصر ملاقات لمبی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کر دیا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹلڈ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھیں۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندیدگی کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگی تو انہیں احساس ہونے لگا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھا، کم سے کم بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دی رکھی ہے اتنی آزادی اس کے خاندان کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں تھی۔ بلال بڑی حد تک ٹھیک تھا۔ زرشی شادی کے بعد کچھ عرصے تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی تھی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا تھا مگر آہستہ آہستہ جب اس کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا تھا کہ وہ رات گئے تک مختلف پارٹیز میں رہتی اور حدید کو گورنرز کے پاس چھوڑے رکھتی۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتے مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈز بھی بنا لیے تھے۔ وہ سارے ماڈل جو اس کے کپڑوں کی ماڈلنگ کرتے تھے کھلے عام ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات ابھر کر سامنے آنے لگے تھے، پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا اور یہ بات زرشی اچھی طرح جانتی تھی اور وہ اس کمزوری کو ہر جھگڑے میں اچھالتی تھی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور اسکینڈلز کی بات کرتے تو وہ ان کے افیئرز کی تعداد گنوانے لگتی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر، اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت پر پچھتاوا پہلے سے بھی شدید ہوتا۔ وہ حدید کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے اور اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے حق مہر میں اسے اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ دے دیا تھا۔ اب اگر وہ اسے طلاق دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی زرشی اور بلال علی نے اس کے لیے گورننس رکھ دی تھی، پھر کچھ عرصے بعد یہ گورننس بدل کر ایک اور گورننس رکھ دی تھی اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک او لیولز کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا اور اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہر میں سیٹلڈ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا کیونکہ صبح وہ جس وقت اسکول جاتا اس وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے اور جس وقت شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنے بوتیک سے، اس وقت عموماً وہ اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کر رہا ہوتا۔ جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں اکٹھے چلے جاتے لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حدید نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر ان دونوں کو اکٹھا دیکھا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھی۔ بچپن کی اس تنہائی نے اسے ایکسٹروورٹ کی بجائے انٹروورٹ بنا دیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا، بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی بھی شروع سے ہی محدود تھی
اور وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ حدید کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی، اور وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے کبھی اپنے فرینڈ سے ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے بات بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہر کام ان کے بغیر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، مگر بعض دفعہ وہ یہ ضرور سوچتا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے پیدا کرنے کی حماقت کیوں کی، اور اس وقت اسے اپنا وجود سب سے زیادہ بے وقت لگتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھیں، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں بھی جنہیں پہلے اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک تقیانوسی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بلال علی اور زرشی دونوں بہت لبرل تھے۔ شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ وہ دونوں صرف نام کی حد تک مسلمان تھے۔ وہ دونوں اپنے اصولوں اور خواہشات کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور جس سوسائٹی میں وہ رہتے تھے وہاں کبھی کسی کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپے کی ضرورت ہوتی تھی یا تو تعلقات کی، اور یہ دونوں چیزیں لوگوں کو زمین پر ہی مل جاتی تھیں، اس لیے کسی کو کبھی خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلال علی اور زرشی نے یہی مذہبی آزادی حدید کو بھی دی تھی۔ بچپن میں اسے ایک مولوی صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا دیا تھا، تب اس کی عمر 9 سال تھی۔ بلال علی کا خیال تھا انہوں نے مذہب سے متعلق اپنے سارے فرائض ادا کر دیے ہیں۔ حدید نے کبھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہر بار جب اس کے امتحانات ہو رہے ہوتے یا جب زرشی اور بلال علی میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تو پھر وہ لاشعوری طور پر خدا سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا ضرور کرتا، مگر کبھی بھی اسے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ بلال علی اور زرشی کے جھگڑے ہمیشہ اسی رفتار کے ساتھ ہوتے رہے تھے، اور امتحان میں وہ ہمیشہ دوسری یا تیسری پوزیشن ہی لے پاتا، پہلی پوزیشن صرف ایک خواب ہی رہی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اکثر خدا سے دعا ضرور مانگا کرتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہا ہوتا۔ او لیولز میں پہنچنے تک وہ بہت میچور اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اور او لیولز کے دوران ہی اس کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اس رات وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تھا جب ملازم اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ آپ کا فون ہے، اس نے حدید کو اطلاع دی تھی۔ حدید باہر لاؤنج میں آ گیا تھا، اس کے دوست اکثر اسی وقت فون کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی اس نے یہی سوچ کر فون اٹھایا تھا کہ اس کے کسی دوست نے اسے رنگ کیا ہوگا، مگر ریسیور سے آنے والی آواز سن کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ کیسے ہو حدید؟ آواز میں بلا کی بے تکلفی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف سے جواب بڑے شرارت آمیز لہجے میں دیا گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ دیکھیں، میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا، آپ پلیز اپنا نام بتا دیں، اس نے چند لمحوں کے وقفے کے بعد کہا تھا۔ تم مجھے کسی بھی نام سے بلا سکتے ہو۔ حدید اس بار جواب سے کچھ اور الجھا تھا۔ چلو پریشان مت ہو، تم ٹینا کہہ سکتے ہو۔ وہ شاید اس کی الجھن سمجھ گئی تھی۔ لیکن میں تو کسی ٹینا کو نہیں جانتا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جان جاؤ گے۔ میں نے اسی لیے تو فون کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کس نمبر پر رنگ کیا ہے؟ دوسری طرف سے اس لڑکی نے پورے اطمینان سے گھر کا فون نمبر بتا دیا۔ اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس نے پوری طرح سوچ سمجھ کر ہی وہاں فون کیا تھا۔ اگر چاہو تو گھر کا پتہ بھی بتا سکتی ہوں، دوسری طرف سے فون نمبر بتانے کے بعد کہا گیا تھا، اور پھر حدید کے گھر کا پتہ اس لڑکی نے دہرایا تھا۔ فوری طور پر حدید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ جو لڑکی اس کا ایڈریس تک جانتی ہے، وہ کیا کیا جانتی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے بے حد محتاط ہو کر پوچھا تھا۔ بہت سی چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرو۔ دوسری چیز یہ کہ مجھ سے باتیں کرو، بالکل دوست کی طرح، یوں جیسے ہم بہت دیر سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں ایسی ویسی لڑکی ہوں، دوسری طرف سے کہکا لگا کر کہا گیا تھا۔ حدید نے فون بند کر دیا تھا، لیکن ریسیور رکھتے ہی ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ حدید نے کچھ ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا تھا، اور اس کا خدشہ درست تھا۔ دوسری طرف پھر وہی تھی۔ حدید نے اس بار فون بند کرنے کے بجائے ریسیور کریک پر نہیں رکھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بہت دیر تک نہیں سو سکا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی لڑکی اس سے یوں بات کرتی۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کا نام اور گھر کا پتہ کیسے جانتی تھی،
اور آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ اگلے چند دنوں میں یہ اس پر واضح ہو گیا تھا۔ ایک بار اسکول سے گھر آنے کے بعد فون کی گھنٹی بار بار بجتی رہتی۔ اس نے ملازم کو کہہ دیا تھا کہ کسی لڑکی کے فون پر اسے نہ بلائے، لیکن اس لڑکی کے پاس شاید فون کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک فون کرتی رہتی جب تک مجبور ہو کر ملازم حدید کو بلا نہ لاتا۔ کچھ دیر وہ اسے جھڑکتا، اس کی گفتگو سنتا رہتا اور پھر فون بند کر دیتا۔ وہ اس سے عجیب احمقانہ باتیں پوچھتی رہتی تھی، جیسے آج تم نے لنچ میں کیا کھایا ہے، کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں، رات کو کھانے میں کیا کھاؤ گے، ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھا ہے؟ اور وہ اس کو سوالوں سے اکتا جاتا، مگر وہ مسلسل سوال کرتی رہتی اور وہ مجبوراً جواب دیتا رہتا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کب، کیوں اور کیسے، مگر اس سے اس لڑکی کے فون کی عادت ہو گئی تھی، اور اس بات کا پتہ اسے تب چلا تھا جب ایک دن اس کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا تھا۔ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور پھر شام ہو گئی تھی اور رات 10 بجے تک وہ وہیں لاؤنج میں فون کے پاس بیٹھا رہا تھا، مگر فون نہیں آیا تھا۔ اس رات اس نے سوتے وقت خود کو پہلے سے بھی زیادہ اداس، تنہا اور بے چین محسوس کیا تھا۔ پھر 3 دن تک اس کی یہی حالت رہی تھی۔ اس لڑکی نے 3 دن تک فون نہیں کیا تھا اور وہ 3 دن میں فون کے علاوہ جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا دن وہی لاؤنج میں فون کا انتظار کرتا رہا، اور تب پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کی آواز اور فون کال اس کی زندگی میں کا کتنا اہم حصہ بن چکی تھی۔ چوتھے دن جب وہ اسکول سے گھر آیا تھا اور لنچ کر رہا تھا تو اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی تھی۔ وہ بے اختیار چمچ پلیٹ میں پھینک کر بھاگتا ہوا لاؤنج میں گیا تھا۔ فون پر وہی آواز تھی، 3 دن سے کہاں تھی تم؟ سنتے ہی چلایا تھا۔ دوسری طرف سے اس نے کہکہا لگایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری کمی محسوس کی۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، بتاؤ نا، خاموش کیوں ہو؟ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم کہاں تھی؟ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں مری گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، مگر تم مجھے بتا تو سکتی تھی، یا کم سے کم وہاں سے فون تو کر سکتی تھی۔ اس نے احتجاج کیا تھا۔ اگلی دفعہ میں تمہیں بتا کر جاؤں گی۔ اس نے جیسے حدید کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ حدید خاموش ہو گیا تھا، اور وہ ان 3 دنوں کے بعد حدید کی زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں وہ جس سے محبت میں گرفتار ہوا تھا وہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر حدید کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ شروع میں ان دونوں کی گفتگو صرف فون پر ہی ہوا کرتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ٹینا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسی کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ حدید اسے دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف لگا تھا، اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے دوستی کرے، اور پھر اس نے حدید کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی، اور نتیجہ وہ فون کال تھی جو اس نے پہلی بار حدید کو کی تھی۔